بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میں دین کا سردار ہوں، میں مومنوں کا آقا اور متقین کا امام ہوں، میں قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دینے والا ہوں، میں قاسم نار اور خازن جنت ہوں، صاحب حوض کوثر ہوں اور میزان الاعمال اور صاحب اعراف ہوں۔ ہم میں سے ہر امام اپنے اہل ولایت کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم منذر ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ اے لوگوں، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے گم کر دو۔ پس مشرق کی طرف سے ایک فتنہ برپا ہوگا جس کے شعلے بھڑک کر بہت بلند ہوں گے، اور جب بجھیں گے تو انسانوں کو اپنے ساتھ ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اور سرزمین مغرب سے آگ کا شعلہ بلند ہوگا جو بہت بلندی تک جائے گا اور کہے گا کہ وائے ہو ان لوگوں پر جو میری لپیٹ میں آ کر ہلاک ہوں۔ تو جب آسمان کی گردش طویل ہو جائے گی تو تم کہو گے کہ وہ مہدی مر گیا یا ہلاک ہو گیا اور وہ کس وادی میں چلا گیا۔ اس وقت اس آیت کی تعویل سامنے آئے گی۔ پھر ہم نے تمہیں حملے کی طاقت دی تو زمین میں دھنس جائے گا اور فقط ایک باقی بچے گا۔ اللہ اس کے چہرے کو پشت کی طرف کر دے گا تاکہ لوگ خائف ہوں اور پیروان سفیان کو عبرت حاصل ہو۔ اس وقت اس آیت کی تعویل سامنے آئے گی۔ اگر تم اس حالت کو دیکھو گے جب کہ گھبرا جائیں گے اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا اور وہ ایک قریب کے مکان میں پکڑے جائیں گے۔ سورہ سبا آیت 51۔ اسی طرح سفیانی 1,30,000 کا لشکر کوفہ کی طرف روانہ کرے گا۔ یہ لشکر روحا اور فاروق میں پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں کے 30,000 اشخاص حرکت کریں گے۔ وہ کوفہ پہنچ کر نخیلہ میں حضرت ہود کی قبر کے پاس فروکشت ہوں گے اور عید قربان کے دن لوگوں پر حملہ کریں گے۔ اس وقت کوفہ کا حاکم ایک جبار اور سرکش انسان ہوگا جسے لوگ کاہن اور ساحر کے لقب سے یاد کریں گے۔ اس زورا بغداد کا حاکم 5,000 کاہنوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے حرکت کرے گا اور یہ لوگ 70,000 اشخاص کو کوفہ کے پل پر قتل کریں گے، یہاں تک کہ خون اور مردوں کے تعفن کے سبب 3 دن تک لوگ فرات سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ 70,000 باکرہ لڑکیاں جن کی کلائیاں اور چہرے کبھی ظاہر نہیں ہوں گے شہر کوفہ سے گرفتار کی جائیں گی۔ انہیں محملوں میں بٹھا کر سویا یعنی غرا لے جایا جائے گا۔ غرا اطراف کوفہ کے ایک علاقے کا نام ہے اور سویا اس مقام کا نام ہے جہاں اس وقت کمیل ابن زیاد کی قبر ہے۔ یہ علاقہ اب نجف کے محلوں میں شامل ہے اور مسجد حنانہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ پھر 1,00,000 مشرک و منافق شہر کوفہ سے نکل کر دمشق کی طرف جائیں گے جہاں شداد کا بہشت تھا اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوگا۔ اور سرزمین مشرق سے کچھ پرچم آئیں گے کہ جن میں کوئی علامت نہیں ہوگی، اور وہ پرچم نہ روئی کے ہوں گے، نہ سوتی ہوں گے اور نہ ریشمی۔ ان کے نیزوں کی نوک پر سید اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی اور ان کا رہبر خاندان رسول کا ایک شخص ہوگا۔ یہ مشرق میں ظاہر ہوں گے اور ان کی خوشبو مشک کی طرح مغرب تک پہنچے گی۔ ان کا رعب ان کی آمد سے 1 ماہ قبل دلوں میں گھر کر جائے گا، یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچ کر اپنے آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیں گے۔ ادھر وہ مشغول ہوں گے اور ادھر یمانی اور خراسانی گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح تیزی سے پہنچیں گے۔ یہ دونوں لشکر پراگندہ حال اور غبار آلود ہوں گے اور کوفہ پہنچنے کے بعد سواریوں کو اس طرح دوڑائیں گے کہ گھوڑوں کے سموں سے تیر کی طرح شعلے نکلیں گے۔ اگر کوئی ان سموں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ آج کے دن کے بعد یہاں رکنے میں خیر نہیں ہے۔ پروردگار، ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ وہی بزرگ اشخاص ہوں گے جن کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا ہے۔
کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اس وقت اہل نجران سے ایک شخص اٹھے گا اور امام کی دعوت قبول کرے گا۔ یہ عیسائیوں میں پہلا شخص ہوگا جو لبیک کہے گا، اپنے معبد کو منہدم کرے گا اور اپنی صلیب کو توڑ دے گا۔ اس وقت مہدی علیہ السلام دوستوں بظاہر کمزور انسانوں کے ساتھ خروج کرے گا۔ یہ لوگ ہدایت کے پرچم اٹھائے ہوئے نخیلا تک پہنچیں گے اور فاروق روئے زمین کے انسانوں کا مرکز اجتماع ہوگا۔ تو اس دن 3000 اشخاص مغرب کے درمیان قتل ہوں گے۔ اس دن اس آیت کی تعویل ظاہر ہوگی اور وہ یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے رونق کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 15۔ اور ایک منادی ماہ رمضان میں مشرق سے صبح کے وقت آواز دے گا، اے اہل ہدایت جمع ہو جاؤ، اور ایک منادی مغرب کی طرف سے شفق غائب ہونے کے بعد آواز دے گا، اے اہل باطل جمع ہو جاؤ۔ اس کے دوسرے دن ظہر کے وقت سورج رنگ بدلے گا اور زرد ہو جائے گا اور پھر سیاہ تاریک ہو جائے گا، اور تیسرے دن اللہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دے گا۔ دابت الارض خروج کرے گا اور رومی لشکر سمندر کے کنارے اصحاب کہف کے غار کے نزدیک پہنچے گا۔ اللہ ان اصحاب کو ان کے کتے کے ساتھ اٹھا لے گا، ان میں سے ایک ملیخہ اور دوسرا خملاہ، یہ دونوں قائم کے گواہ اور متی ہوں گے۔ توضیح: نمبر 1، مشرق کا فتنہ واضح نہیں ہے، اس سے خراسانی کا خروج بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان، چین اور بعض روسی ریاستوں کی شورشیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ مغرب کے آگ کے شعلے سے مراد جنگ ہے۔ نمبر 2، آسمان کی گردش سے مراد طویل زمانے کا گزر جانا ہے۔ اس وقت عقیدہ مہدی کے سلسلے میں حیران و سرگرداں ہوں گے، اور یہ بھی عقیدہ پیدا ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، آیت 6 بنی اسرائیل کی تعویل سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں زمین پر حکومت دے گا اور برکتوں سے نوازے گا، وہ پورا ہوگا۔ نمبر 4، کوفہ کی حصار بندی کی جائے گی اور ایسا نظام قائم کیا جائے گا جس سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شاہراہوں پر سرکاری چوکیاں قائم کر دی جائیں جو گزرنے والوں کی تفتیش کریں، یا ریڈار کا کوئی نظام قائم کیا جائے۔ نمبر 5، شہر میں دشمن فوج سے حفاظت کے لیے یا مورچہ بندی کے لیے خندق کھودی جائے گی۔ نمبر 6، ہم نے یہاں تحریک الزاویہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں پانی گھس آئے گا۔ اس کلمہ کی مزید تفہیم کے لیے خطبہ افتخاریہ کی توضیح ملاحظہ کی جائے۔ نمبر 7، 40 شبانہ روز مسجدوں کی تعطیل احتجاج یا کرفیو یا جنگ کے سبب ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، ہیکل ہر وہ چیز ہے جو جسامت اور ضخامت رکھتی ہے۔ بلند عمارات، مجسمہ اور اہل کتاب کی عبادت گاہ کو بھی ہیکل کہتے ہیں۔ ہیکل کے ظاہر ہونے سے کسی مجسمے کی تنصیب بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بلند و بالا عمارت کا قیام بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یا ایسی عبادت گاہ کا قیام جس میں مجسمے رکھے جاتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا گرجا یا ہندوؤں کا مندر۔ کشف ہیکل کے ساتھ ایسی کوئی علامت نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ واقعہ کہاں ہوگا، لیکن اس کے قبل و بعد کی علامتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کا تعلق بھی کوفہ ہی سے ہے۔ کوفہ اور نجف کے ایک ہو جانے کے سبب لفظ کوفہ کا دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 9، مسجد کوفہ کے ارد گرد مختلف پرچموں کا لہرایا جانا شدید ترین جنگوں کا اور خون ریزی کا سبب ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ
या मजहर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।